بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج یہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی بالکل ایک ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں پاکستان میں. جو پوری معیشت کا پہیہ چلتا ہے اس میں انڈسٹری کا میجر رول ہوتا ہے. میرے خیال ہے 57% جو ٹیکس میں اور تمام امپلائمنٹ میں ان سب چیزوں میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ انڈسٹری کا ہے. کراچی کی انڈسٹری بھی ظاہر ہے کہ پورے ملک کی انڈسٹری کی طرح جس طرح سے سفر کر رہی ہے. ہم ابھی بھی اس وقت بھی کراچی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 54% ہے ٹوٹل ایکسپورٹ کا جو پاکستان میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سب یہ پاکستان کی اکانومی میں بالکل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ شکوہ کر رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں اس وقت کہ بھائی حکومت کی پالیسی ہمیں بتاؤ, یہ کر کیا رہے ہو تو ہمارے ساتھ, ہم کیسے آگے بڑھ سکیں گے. آپ نے ہمیں ایک ایسی دلدل میں لا کر پھینک دیا ہے کہ جس میں نکلنے کا آپ خود کوئی راستہ بھی نہیں بتا رہے ہیں. اور ہر چیز کا علاج یہ ہے کہ بس وہ کل IMF کا وفد آئے گا, پرسوں آئے گا, 10 دن مانیٹر کرے گا, 20 دن مانیٹر کرے گا, چیک لسٹ کو سائن کرے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں چند ڈالر ملیں گے اور ان ڈالروں کی وجہ سے کچھ اور ڈالر ملیں گے. لیکن وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لانگ ٹرم ہمیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں, جس نہج پر اس پورے طبقے نے ہمیں پہنچا دیا ہے. اس لیے شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی ایک مرتبہ پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جو آپ کا پولیٹیکل کرائسس ہوتا ہے وہ آپ کا جو اکانومی کا کرائسس ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ کی سیکیورٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ کی ہیومن سیکیورٹی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے, آپ کی بارڈرز کی سیکیورٹی اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے والی ہیں. اس وقت ملک میں جس نوعیت کی سیاست ہو رہی ہے اور سیاست بازی ہو رہی ہے اور دشمنیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہیں اور گالم گلوچ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی گفتگویں چل رہی ہیں, اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اور حکومتی پارٹیاں ہیں اور اپوزیشن کی, ان کا کہ لگتا ایسا ہے کہ ان کے نزدیک ملک کا یہ کرائسس کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. ان کی ذات حیثیت رکھتی ہے, ان کی پارٹی حیثیت رکھتی ہے اور ان کی بس جو ہے وہ ٹانگ اونچی رہے, بس اس بات کی حیثیت ہے. اور باقی ملک کی جو اس وقت اکانومی کی پوزیشن ہے وہ کسی کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں حیران ہوں جب یہ ساری پارٹیاں مل کر جب ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو سب اکٹھے ہو گئے تھے اور سب نے مل کر یہ کام کیا تھا. ایک مرتبہ ایک ہندو رکن نے شراب کی حرمت کا بل پیش کر دیا تھا کہ بھائی ہمارے مذہب کو استعمال کر کے آپ کیوں شراب کو عام کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں, کیا جو ہے وہ اسلام کا نام لینے والے اور کیا سیکولرزم اور لبرلزم کی بات کرنے والے, اور انہوں نے سب نے مل کر اس کو ڈیفر کروا دیا تھا اس بل کو. آپ نے اور بھی ملٹیپل ٹائم دیکھا کہ یہ پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا سینٹ کا ایک انتخاب ہوا تھا جس میں وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتی ہیں انہوں نے مل کر خرید و فروخت کی تھی. جب سنجرانی صاحب اور سلیم مانڈوی والا صاحب منتخب ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت PTI اور پیپلز پارٹی کوئی تفریق نہیں رہی تھی, سب نے مل جل کر ایک دوسرے کو بریف کیس بھجوائے تھے اور یہ مل کر کام کیا تھا. لیکن جب بھی کوئی پروڈکٹیو کام ہو, جب بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہو, کوئی معیشت کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کی ہو, کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہو, تو اس پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس وقت وہ ہماری اسٹیک ہولڈر یہ ہمارے صنعتکار ہیں, ہمارے تاجر ہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان سے ملازمتیں وابستہ ہیں, لوگوں کی جابز ہیں ان میں. آپ ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں, IT انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. حکومت من مانے فیصلے کرتی رہے. ڈار صاحب اس وقت جو اس وقت پالیسیاں لے کر چل رہے ہیں, خود ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے بات نہیں کر سکتے. وہ اتنا زیادہ مطلب اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کہاں بزی رکھا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے اس کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں. پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری انڈسٹری کے جتنے بھی اہم اسٹیک ہولڈر ہیں اور اکانومی سے تعلق رکھنے والے لوگ ماہر ہیں اور ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بٹھا کر آپ پوچھیں تو صحیح اس وقت مسئلہ ہو کیا رہا ہے اور شارٹ ٹرم ریمیڈی ہمیں کیا مل سکتی ہے. اب اگر یہ سارے کنٹینرز موجود ہیں جن کو آپ نہیں چھوڑ رہے تو آپ سوچ سکتے ہیں, یعنی اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں, فوڈ انگریڈینٹس جسے آپ کہتے ہیں. آپ فارما کا را مٹیریل موجود ہے, اس را مٹیریل کو کس طرح سے آگے پہنچایا جائے گا اس کی جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں.
وہ سارے کے ساری پورٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں, ڈیمریجز پڑ رہے ہیں, اور پورٹ اینڈ شپنگ کے ایک منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے آ کر اعلان تو کر دیا لیکن کوئی اقدام سامنے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ڈیمریجز نہیں دیں گے. تو بھائی یہ شپنگ کمپنی کے ڈیمریج کون ادا کرے گا؟ اور وہ شپنگ کمپنی کے جو ڈیمریجز ہیں وہ تو ڈالرز میں جائیں گے. تو جس ڈالر کا کرائسس ہے وہ آپ نے وہاں پر پورٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے, اور وہی ڈالر ہمیں مزید ادا کرنے ہیں, تو آپ کہاں سے ادا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی. جو کھانے پینے کی چیزیں تو ویسے ہی ان کی ایکسپائری ہو رہی ہے, دوائیں نہیں بنیں گے تو لوگ مریں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے بڑے بحران میں ان ظالموں نے کھڑا کر دیا. پھر چلیں آپ کے پاس ابھی پرابلم ہے تو 180 ڈیز کی جو ایل سیز ہیں یا کریڈٹ, آپ نے جو لوگ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ڈالر ویلیو ہوگی 180 دن کے بعد وہ ہم پے کریں گے. جب آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیوں نہیں آپ کی چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں؟ وہ بھی نہیں چھوڑی جا رہی, جس کے نتیجے میں پوری معاشی ایکٹیویٹی, صنعتی ایکٹیویٹی متاثر ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک جس کو ویسے تو اتنا امپاور کر دیا کہ وہ خود بادشاہ ہو گیا, خود مختار ہو گیا, ڈائریکٹ IMF کے ساتھ ہو گیا. ملک کی جو حکومت ہے اس کا رول ختم ہو گیا, اسٹیٹ کا رول ختم ہو گیا, اسٹیٹ بینک کا رول بڑھ گیا, یہ کر دیا. لیکن آج جب کرائسس آیا تو اسٹیٹ بینک بھاگ رہا ہے اور اس نے سارا کا سارا ساہوکار بینکوں کے اوپر شفٹ کر دیا ہے سارا معاملہ, اور اس کے نتیجے میں یہ بینک اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں کون روکے گا, کون پوچھے گا؟ تو پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں اور یہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فوری طور پر ان تمام لوگوں کو بٹھایا جائے, اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے, اور خاص طور پر یہ جو اس وقت مسئلہ پڑا ہوا ہے پورٹ کے اوپر, ہمارے 7-8 ہزار کم از کم کنٹینرز موجود ہیں, ان کو چھوڑا جائے تاکہ کسی طریقے سے ہم بات کو آگے بڑھا سکیں اور ایکٹیویٹی ہو سکے. پچھلے دنوں انٹرنیشنل کرائسس بھی تھا اور ہمارے یہاں بھی مسائل تھے, تو جس کی وجہ سے ہماری صنعتوں میں آرڈرز کی کمی تھی. اب آرڈرز ملنا شروع ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا ایک جیسے نہیں رہتی, لیکن جب آرڈر ملنا شروع ہو رہے ہیں تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلے گی کیسے؟ اس وقت گیس کا شدید بحران ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھی بتایا کہ زیرو پریشر کے اوپر جب آپ دے رہے ہیں گیس, تو یہ گیس کہاں سے خریدیں لوگ, کیا کریں؟ آئین کی آرٹیکل 158 کے تحت سندھ میں نکلنے والی گیس جو کہ پاکستان کی گیس کا 71% ہے, یہ سب سے پہلا رائٹ سندھ کا ہے, اور ظاہر ہے اس میں اسپیشلی ہماری انڈسٹری بہت بڑی تعداد میں یہاں کراچی میں موجود ہے. ہمارا حق ہے کہ پہلے گیس یہاں پر پرووائڈ کی جائے. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جس میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے, وہاں شدید سردی ہے اور اس سردی میں ہمیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر باقی گیس تو جو ہے وہ دینا بنتا نہیں ہے. ہماری سندھ حکومت رائلٹی تو لے رہی ہے اس کی, لیکن اپنی انڈسٹری کو جو ہے گیس فراہم کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے, اپنے ڈومیسٹک لوگوں کو تنگ کر رہی ہے, اور اس وقت پورے شہر کا برا حال ہے اور لوگ بلبلا رہے ہیں کہ بھائی گیس کہاں ہے. تو اور نالائقی یہ کیا ہے, یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو, جو ایکسپلوریشن ہونی چاہیے, جھوٹ بولتے ہیں کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے. غلط بات ہے یہ. آپ پوچھیں ایکسپرٹس کو بٹھائیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بلاکس سندھ میں بھی موجود ہیں, بلوچستان میں بھی موجود ہیں, ایون KP میں موجود ہیں, اور پنجاب میں بھی ریزرو موجود ہیں. ان بلاکس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے, ان کو مارک کیا جا چکا ہے, لیکن ان بلاکس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا. کس کے کہنے پر نہیں ہو رہا یہ کام؟ انہی لوگوں کے کہنے پہ نہیں ہو رہا کہ جن کے قدموں میں ہمیں لا کر بٹھا دیا جاتا ہے, جو انٹرنیشنلی ہمارے اوپر اتنے بڑے بڑے ساہوکار ادارے ہم پر مسلط کر دیے ان ظالموں نے. ہم ایسے نہیں تھے اس ملک میں, ہمارے پاس ہماری اپنی سوورنٹی تھی, ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ آپ دیوالیے پہ کھڑے ہو گئے, اب آ کر ہمارے قدموں میں پڑھ کر سارے کام کر لو. ہم آج بھی امریکہ کے لیے بھی اہم ہے, چائنا کے لیے بھی اہم ہے, سینٹرل ایشیا کے لیے بھی اہم ہے. ہماری جو پوزیشن ہے اس کو ہمارے حکمران استعمال نہیں کرتے بلکہ غلامی اختیار کرتے ہیں, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ IMF کا یہ پورا کا پورا دھندا یہ پچھلی گورنمنٹ نے پورے معاہدے کیے تھے, اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے, اس سے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے. سب ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں, لیکن اس ہمام میں سب کے سب وہی ہیں جو ہونے چاہیے. اس لیے ہمیں اس وقت فوری طور پر یہ ریمیڈی چاہیے کہ ہمارے جتنے کنٹینرز پورٹ پہ موجود ہیں ان سب کو چھوڑا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ آگے بڑھے. جو LCs ڈیفر پیمنٹ کی ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے, کھانے پینے کی چیزوں کو, را مٹیریل کو پرائرٹی دی جائے, اور فوری طور پر اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے. میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں آپ مجھے بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پانی کا جو K4 پروجیکٹ تھا 18 سال ہو گئے, 18 سال میں یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا. جھوٹ بول بول کر ہر پرائم منسٹر جاتا ہے کہ ہم
650 ملین گیلن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پیسے نہیں رکھتے. ابھی بھی انڈسٹری کو پانی نہیں مل رہا. انڈسٹری کا پانی جب آپ ڈومیسٹک پانی سے لے کر جاتے ہیں تو گھروں میں پانی نلکوں میں نہیں آتا, اور جب آپ وہاں پر نلکوں میں دیتے ہیں تو انڈسٹری میں نہیں آتا. یہ پانی دریائے سندھ کا صرف 1% کوٹا چاہیے ہمیں, 1% کوٹا. 1991 میں ہمیں 1% کوٹا ایلوکیٹ ہوا تھا, ہمیں 1200 کیوسک مل جائے گا, ہمارے کراچی کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن وہ 650 کے بجائے پچھلے پرائم منسٹر نے بھی اس کو 1/3 کر دیا تھا, اور ابھی بھی صرف اعلانات ہو رہے ہیں, اقدامات نہیں ہو رہے. تو ہمیں پورا K4 پروجیکٹ چاہیے. پھر جو S3 تھا اور کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہم ریسائکل کر سکتے ہیں, ہم 200-250 ملین گیلن پانی ریسائکل کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کا. یہ کیپیسٹی موجود ہے, ہم 2 سال میں یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس نے ہماری انڈسٹری کو برباد کیا ہوا ہے. ایک انڈسٹری سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں, اور یہ لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں, مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں. ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں کتنے چولہے بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ظالم یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اپنی عیاشیاں کوئی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں لگژری گاڑیاں 175 کی کتنی, ابھی 178 گاڑیاں آپ نے جو ہے جو وہیکل جو لگژری گاڑیاں تھی کیوں آپ نے امپورٹ کی, وہاں سے ڈالر کہاں سے آئے؟ وہ ڈالر دینے کے لیے ہیں آپ کے پاس, اور پاکستان کی معیشت کے لیے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. 77 رکنی 78 رکنی کابینہ کر کیا رہی ہے مجھے بتائیں؟ عوام کے اوپر ایک سانپ بن کر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ, لوٹ مار کر رہے ہیں. ہر منسٹری کا آپ دیکھیں کتنی گاڑیاں چلتی ہیں, کتنا پیٹرول چلتا ہے, کتنا ڈیزل کھاتے ہیں یہ, اور اس کے نتیجے میں یہ سب ڈالر دے کر آپ امپورٹ کرتے ہیں نا پیٹرول. تو آپ اگر ان وزراء, مشیروں, MLAs, MPs اور میں کہتا ہوں ججز, ان کو بھی جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی. قوم سے قربانی مانگتے ہیں آپ, 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, ججز قربانی دیتے ہیں, جرنیل قربانی دیتے ہیں, بیوروکریٹس قربانی دیتے ہیں, وزراء اور مشیر قربانی دیتے ہیں. جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم کو نچوڑے جاؤ, تو اس طرح تو قوم نہیں کھڑی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ریمیٹنس میں ہمارا بہت بڑا انحصار ہے, لیکن آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دے کے ان سا پاکستان رہے, کون سا اعتماد دے رہے ہیں؟ تو یہ حکومتیں وہ اعتماد دینے میں ناکام ہو گئی ہیں بری طرح. انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ 75 سال میں ان ظالموں نے جو بدل کر, یہ دیکھیں آج جو آپ کو وزیر ملیں گے وہ پچھلی گورنمنٹس میں بھی تھے, اس سے پچھلی میں بھی تھے, اس سے پچھلی میں بھی تھے. خاندان بدل جاتے ہیں, باپ کے بجائے بیٹا آ جاتا ہے, بیٹے کے بجائے تایا آ جاتا ہے, تائے کے بجائے بھتیجا آ جاتا ہے. وہی خاندان ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں. پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا کہ جاگیروں پہ ٹیکس نہیں لگتا, یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہیں ہماری زمینیں, لیکن ان پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا, سبسڈی دی جاتی ہے. ہماری جو ڈومیسٹک اور انڈسٹریل جو الیکٹریسٹی ہے اس پہ سبسڈی نہیں ہوگی, لیکن ٹیوب ویل پہ جن کے رقبے بڑے بڑے ہیں ان پر سبسڈی دی جاتی ہے. کیوں یہ پیسے ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں جاگیرداروں کو؟ اس لیے کہ یہی جاگیردار اسمبلیوں میں الیکٹیبل کی صورت میں موجود ہیں اور ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, کیا PTI, کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی, ہر پارٹی میں یہ جاگیردار بیٹھا ہوتا ہے. یہ اپنے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیتا. انڈسٹری سفر کرتی ہے, عوام سفر کرتے ہیں, اس لیے عوام کو بھی اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور جینوئن لیڈرشپ میں کھڑا ہونا پڑے گا. دھوکے میں نہ آئے, یہ دھوکہ دینے والے ان کا عام ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں, اس کے دائیں بائیں کون لوگ ہوتے ہیں, ان کا عام لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ ان کو عام لوگوں کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں عام جو کروڑوں انسان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. پوٹینشیل موجود ہے, ذخائر موجود ہیں, گیس موجود ہے. آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی آزادی کی باتیں کرنے والے لوگ تھے جو ایران کی گیس پائپ لائن تھی جو انہوں نے ہمارے بارڈر تک پہنچا دی ہے, اس حکومت, اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں PTI نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ نہیں کیا؟ کیوں زرداری صاحب نے اپنے آخری وقت میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگلی حکومت پہ پڑے گا, امریکہ کا مسئلہ ہے تو وہ فیس کریں گی, اور دوبارہ اب زرداری صاحب آئے تو اس پر کیا کر رہے ہیں؟ بتائیں نا کہ انہوں نے اس پائپ لائن منصوبے کو, کتنا بڑا انرجی کا مسئلہ ہے. کیوں آپ روس کے ساتھ ڈیل نہیں بنا رہے کہ آپ پیٹرول وہاں سے امپورٹ کریں اور یہ امریکہ کا جو ڈالر کا پریشر ہے آپ کے اوپر کم ہو؟ کیوں سی پیک کے حوالے سے ان سے دوبارہ نیگوشیٹ نہیں کر رہے؟ تو یہ سارے لوگ غلامی در غلامی میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ پاکستان کو آزاد نہیں کر سکتے. یہ کتنا ہی جھوٹ اور دھوکہ دیتے رہے لوگوں کو. اس لیے لوگوں کو اپنی جینوئن لیڈرشپ میں آگے بڑھنا پڑے گا اور ان ایشوز کو بھی ریزالو کرنا پڑے گا. میں سم اپ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ فوری طور پر جو کنٹینر اس وقت پورٹ پہ موجود ہیں ان کو ریلیز کیا جائے, جو ڈیمریجز ہیں ان کو ویو آف کیا جائے, شپنگ کمپنیوں کے جو ڈیمریجز ہیں وہ بھی گورنمنٹ ان کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے سے ڈیفر کروائے, ورنہ یہ شپنگ کمپنی اب آنے سے انکار کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, ہمارے 10 15 مہینہ 2 مہینے اگر یہاں پر کنٹینر اور جہاز کھڑے رہیں گے تو ہم کاروبار کیسے کریں گے, تو یہ سارا جو ہے وہ انڈسٹری کیسے برداشت کرے گی, پھر اس کا جو امپیکٹ آئے گا عوام پہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں اور 1-2 دن کے اندر ڈار صاحب اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ اپنے طبع نازک پہ بارہ گرہ ڈالیں اور اسٹیک ہولڈر سے بات کریں. پرائم منسٹر کو بات کرنی چاہیے. ایسے حالات میں تو لوگ آ کر سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ لو ہماری مدد کرو, ان لوگوں کے تو اپنے دھندے ہی ختم نہیں ہو رہے, اس لیے آ کر بات کرو اور مسئلے کو ریزالو کرو. بس آج کا یہی میسج ہے, اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا آج سے شروع کریں گے تو کل ہمارا مسئلہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ جناب. کو پیچیدہ بنانا جا رہی ہے, کیونکہ